میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشق تھے. بیچ میں سلفی جماعت کے لوگوں نے، وہابیہ جماعت کے لوگوں نے ان کے خلاف مدینہ شریف میں کتاب لکھی. شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی کے خلاف ایک کتاب لکھی. وہ کتاب مدینے کے گلیوں میں فری میں تقسیم کی گئی، مفت میں تقسیم کی گئی. اتفاق سے وہ کتاب جب بٹ رہی تھی تو ایک سیدزادے تھے ڈاکٹر سید ابراہیم حسن، وہ کہتے ہیں کہ وہ کتاب میرے ہاتھ میں بھی آ گئی. بھئی بٹ رہی تھی تو میں نے بھی لے لیا. اس پر یوسف بن اسماعیل لکھا تھا، میں نے سمجھا شاید ان کی شخصیت پر کچھ لکھا ہے، میں نے لے لیا اور لے کر کے اسے اپنے ہاتھ میں مروڑ کے رکھ لیا. کتابچہ تھا اور لے کر کے میں چلا گیا. کہتے ہیں جب میں مدینے کی گلی سے گزر رہا تھا تو ایک میرے دوست کا گھر آیا جو مدینہ شریف کے بڑے عظیم بزرگ تھے، اور کتاب میرے ہاتھ میں تھی. کتاب لے کے مدینے کی گلی سے گزر رہا تھا. اچانک ایک میرے دوست کا گھر آیا جو مدینہ شریف کے تھے. وہ اتنے مقبول میرے دوست تھے کہ ہر ہفتے خواب میں حضور کی زیارت کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عام بات ہے یہ، کتنا بڑا کرم تھا حضور کا. وہ کہتے ہیں ہر ہفتے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زیارت فرماتے تھے. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بارہا خواب میں ہر ہفتے قریب قریب دیکھا ہے. توجہ ہے. تو ڈاکٹر سید ابراہیم حسن کہتے ہیں وہ کتاب لے کر کے میں ان کے گھر میں گھس گیا، اس مدینہ شریف کے بزرگ کے گھر میں گھس گیا. جب میں ان کے گھر میں نے انٹری کی تو اچانک گھر پہ تھے. سلام کے بعد ان سے ملاقات ہوئی، بغل گیر ہوئے، مصافحہ اور معانقہ کے بعد میں بیٹھ گیا. میرے ہاتھ میں کتاب دیکھی، بولے کتاب کیسی ہے؟ تو میں نے کہا باہر بٹ رہی تھی، میں نے لے لیا. پر ادھر لائیے ڈاکٹر صاحب. جب کتاب میں نے دیکھی دی ان کو تو بولے ارے کسی بدتمیز نے ڈاکٹر صاحب شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی کے خلاف کتاب لکھی ہے، کسی بے ادب نے کتاب لکھی ہے. کتاب مجھے دیجئے. کتاب یوں لے کر کے انہوں نے اپنے گھر کی چھجے پہ ڈال دیا. اس کتاب کو دیکھوں گا کس نے لکھی ہے، کس نے چھپوایا ہے، کس نے بٹوایا، اسے دیکھوں گا. کتاب کو چھجے پہ ڈال دی. بات ختم ہو گئی. وہ مدینہ شریف کے بزرگ کہتے ہیں ایک ہفتہ ہو گیا حضور خواب میں نہیں آئے، دوسرا ہفتہ ہو گیا حضور خواب میں نہیں آئے، تیسرا ہفتہ ہو گیا حضور خواب میں نہیں آئے، چوتھا ہفتہ ہوا حضور خواب میں نہیں آئے. وہ کہتے میری راتیں رو رو کے گزرتی تھی، میں چیختا تڑپتا رہتا تھا، میں عجیب و غریب کیفیت سے دو چار ہوتا تھا. نہ مجھے کھانا اچھا لگتا تھا، نہ مجھے پانی اچھا لگتا تھا. کوئی ہنستا تو دل پر جیسے کسی نے آرا چلا دیا ہے، کوئی ہنس کے بات کرتا تو میری روح نکلتی تھی. نہ مجھے کسی کی باتیں اچھی لگتی، نہ کسی کا بیٹھنا اچھا لگتا، نہ کسی کا مجھ سے ملنا اچھا لگتا. میں عجیب و غریب کیفیت میں تنہائی میں روتا، خلوت کدے میں روتا، جلوت کدے میں روتا، لوگوں کی بھیڑ میں روتا، تنہائی میں روتا. مسجد میں میری آنکھوں سے آنسو نکلتے. ہر ہفتے خواب میں حضور کو دیکھنے والا، ہر ہفتے خواب میں حضور کے چہرے کو دیکھنے والا، ہر ہفتے خواب میں حضور کے رخ پاک مبارک کی تلاوت کرنے والا. اللہ اکبر. کئی ہفتے سے مہینوں سے حضور کے چہرے کی زیارت سے محروم ہے. بولے میری صحت متاثر ہونے لگی، میں پریشان ہو گیا، میں کہاں جاؤں. کہتے ہیں کہ کئی دنوں کے بعد میں اپنے گھر سے باہر ایک دوست کے گھر میں سو رہا تھا. وہ مدینہ شریف کے بزرگ کہتے ہیں میرے خواب میں کئی دنوں کے بعد پہلی مرتبہ حضور تشریف لائے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے نا تو میں نے حضور کے قدم شریف کو پکڑ لیا. میں نے آقا میری خطا کو معاف فرمائے، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کاہے گواہ. سرکار میرے گناہوں کو معاف کر دے. کون سی ایسی بے ادبی ہوئی ہے، میری خطا کیا ہے، میرا جرم کیا ہے، سرکار میرے گناہوں کو معاف کر دیں. ہر ہفتہ میں آپ کے چہرے کو دیکھتا تھا تو پورا ہفتہ میرے اندر فرحت و انبساط کا غلبہ رہتا تھا، میرا جسم مہکتا تھا. سرکار کرم فرمائے بات کیا ہے، آپ مجھ سے ناراض ہو گئے، اپنا چہرے مبارکہ کی زیارت کا شرف مجھ سے چھین لیا. سرکار میری خطا کیا ہے. اتنا کہہ کے مدینہ شریف کے بزرگ کہتے ہیں کہ میں بہت رویا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا، اسے لکھ لو، یاد کر لو، توجہ ہو تو اسے دل کے نہا خانے کی لائبریری میں رکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلام، مجھ سے کہتا ہے کہ میری خطا کیا ہے، میرے گھر پہ آپ آتے کیوں نہیں حضور، مجھے جلوے دکھاتے کیوں نہیں آقا، مجھے اپنے چہرے کی تلاوت کا شرف کیوں نہیں عطا فرماتے. تو سن، حضور فرماتے ہیں میرا ایک پیارا ہے، میرا ایک محبوب ہے جس کا نام یوسف بن اسماعیل نبہانی ہے. ایک میرا عاشق ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے، ایک میرا چاہنے والا ہے جو فلسطین کے قریب نبہان سے آتا ہے، مجھ سے ملنے کے لیے آتا ہے. میرے دربار میں آیا تو کبھی اندر نہیں آیا ادب کی وجہ سے. کچھ ظالموں نے مدینہ شریف کے
اس کے خلاف ایک کتاب لکھی ہے، وہ کتاب پچھلے دنوں تقسیم ہوتے ہوتے تیرے گھر تک پہنچ گئی ہے، وہ کتاب تیرے گھر پہ رکھی ہے، اور رو کے بولے حضور ہاں ہاں میرے گھر پہ رکھی ہے۔ میرے آقا فرماتے میرے عاشق کے خلاف لکھی جانے والی کتاب جس گھر میں آ گئی ہے میں اس گھر میں قدم رکھنا گوارا نہیں کرتا ہوں۔ اللہ، کیا مطلب؟ یہ دوستی بدعقیدوں سے کس کام کی؟ یہ رعایتیں، یہ محبتیں کس کام کی؟ ہاں، ایسوں سے دوستی جنہوں نے حضور سے دشمنی کر رکھی ہے، جن کے ذہن و دماغ میں یہ عقیدہ پل گیا حضور میرے بھائی ہیں۔ میں نے کیا کہا تھا؟ جناب چچا عباس نے پوری زندگی حضور کو محمد کہا یا بھتیجا کہا۔ جنگ بدر میں جب ان کا نام شامل ہوا، اس سے باہر نکلے، حضور کے قدم پہ گرے اور اسلام قبول کیا، اس کے بعد پوری زندگی کبھی حضور کو محمد نہیں کہا، کبھی بھتیجا نہیں کہا، جب کہا سردار کہا۔ ہاں، تو جو باتیں میرے آقا کے بارے میں کہتا ہے انہیں کچھ خبر نہیں، ذرا یہ بتا کبھی صدیق عمر نے یہ باتیں کہی ہیں؟ کبھی عثمان و علی نے یہ باتیں کہی ہیں؟ اللہ، جانور حضور سے باتیں کرتے تھے، پتھر حضور سے باتیں کرتے تھے، بے شک درختوں کی ٹہنیاں حضور سے باتیں کرتی تھی، گوشت کی بوٹیاں جو زہر میں ڈوبی ہوتی تھی وہ حضور سے باتیں کرتی